ہمارے پیارے بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ ٹھیک ہے۔ شاباش۔ آپ کیسے ہیں؟ میں تو ٹھیک ہی ہوں آلریڈی، آپ کو پتہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے مجھے جب کہا جاتا ہے نا کہ بھائی آپ اس کام کے لیے ریڈی ہیں تو میں کیا بولتا ہوں؟ آئی بورن ریڈی۔ کیا بولتا ہوں؟ آئی بورن ریڈی۔ میں بچپن سے ہی ریڈی ہوں الحمدللہ۔ تو اس لیے ہر وقت چست رہنا چاہیے، انرجیٹک رہنا چاہیے، چاق و چوبند رہنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی نے بھی ہمیں سکھایا۔ فزیکلی آپ ہمیشہ وقت پہ سوئیں گے، وقت پہ اٹھیں گے۔ آپ دیکھیں ویسے تو فلسفہ یہ ہے کہ کم کھانا ہے، کم سونا ہے، ہاں کم بولنا ہے، لیکن آپ کے سونے کا جو معاملہ ہے اگر آپ زیادہ بھی سو جائیں گے تو آپ کو گناہ نہیں ملتا۔ اس لیے بچے جب چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں، جیسے آپ کی عمر ہے، آپ کی عمر میں 8 to 10 آور سلیپ ایٹ لیسٹ ضروری ہے، یعنی 8 سے 10 گھنٹے آپ نے سونا ہی سونا ہے۔ تو وہ آپ نے سکون سے سونا ہے، اس وقت آپ نے اپنے ممی بابا کو تنگ نہیں کرنا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت پر سونا، وقت پر کھانا، اور یہ جو روٹین ہے یہ آپ نے ہمیں سمجھائی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ آدمی انرجیٹک رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ انرجیٹک، فزیکلی فٹ رہتا ہے۔ کیا رہتا ہے؟ فٹ رہتا ہے۔ اچھا، اسی میں بہت ساری ایکسرسائزز ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائی ہیں پریکٹیکلی، لیکن اس میں سب سے بہترین ایکسرسائز کیا ہے بتائیں مجھے؟ سب سے بہترین ایکسرسائز؟ شاباش، اس بچے نے بتایا انہوں نے کہ نماز سب سے بہترین ایکسرسائز ہے۔ آپ کو پتہ ہے نماز میں جتنے پوسچرز ہیں، جتنے آپ کے موومنٹس ہیں، جتنی باڈی کی، ان سب میں آپ کو فائدہ ہوتا ہے۔ جب آپ کے پیرنٹس نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ ان کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑے ہو جاتے ہیں نا، نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، اور آپ انہیں فالو کرتے ہیں۔ یعنی جب وہ رکوع میں جاتے ہیں تو آپ بھی رکوع میں جاتے ہیں، جب وہ سجدے میں جاتے ہیں تو آپ بھی سجدے میں جاتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی کو بھی پاور ملتی ہے۔ کیا ملتی ہے؟ پاور ملتی ہے۔ شاباش۔ اور آپ کے پیرنٹس جو نماز پڑھے ہوتے ہیں انہیں بھی پاور ملتی ہے۔ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ جب پیرنٹس، مثال کے طور پہ میرے بھی بچے ہیں نا، میں بھی کسی کا پاپا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور ان کی میری جو وائف ہیں وہ ان کی مما ہیں۔ جب ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں، یعنی نماز کسی حال میں نہیں چھوڑتے، تو ہمارے بچے ہم سے انسپائر ہوتے ہیں، ہمارے بچے ہم سے انسپائر ہوتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ ممی بابا نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی نماز پڑھنی ہے۔ شاباش۔ اور نماز پڑھنے سے فائدہ کس کا ہوگا؟ ہمارا۔ شاباش۔ تو دیکھیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز ہمیں سکھا دی، بتا دی، سمجھا دی، تو یہ بچوں کے لیے بھی گفٹ ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت پیار فرماتے تھے۔ پتہ ہے بچوں کو مارنے سے منع کرتے تھے، بچوں کو مارنے سے منع کرتے تھے۔ اور آپ نے بچوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ کھڑے ہو کے بتائے، کھڑے ہو کے بتائے، شاباش۔ اور آپ نے بچوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بچے تو اللہ کے باغ کے پھول ہیں۔ ہاں 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 ہاں، بیٹھ جائے، شاباش، کتنی پیاری بات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچوں کے بارے میں فرمایا کہ بچے تو اللہ کے باغ کے پھول ہیں، اور پھولوں کو اگر آپ پھولوں کے ساتھ زبردستی کرو گے تو پھول ٹوٹ جاتے ہیں، پھول ٹوٹ جاتے ہیں۔ اس لیے بچوں کے ساتھ نرمی کرنی چاہیے، ان کے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہیے۔ شاباش۔ تو پیارے پیارے بچوں، ایک اور بات اچھی سی میں آپ سے شیئر کروں کہ آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کتنے پیار سے رہیں گے یہ بھی ہمارے نبی نے بتایا۔ پتہ ہے آپ کو؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اپنے ارد گرد کے بچوں کے ساتھ جو آپ کے بہن بھائی ہوتے ہیں، جو آپ کے اسلامی بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، اور آپ تو ظاہر سگے بہن بھائیوں میں رہتے ہیں، ان کے ساتھ لڑنا منع ہے، مگر پھر بھی ہم لڑتے ہیں۔ یہ بھی تو بتائے نا، پھر بھی ہم لڑتے ہیں، جبکہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے۔ ہم لڑنا کیوں نہیں چھوڑتے؟ چھوٹی چھوٹی سی باتوں میں ہم لڑتے ہیں۔ اچھا، لڑنے سے ہوتا کیا آپ کو پتہ ہے؟ آپ کا اپنا امپریشن خراب ہوتا ہے، آپ کی اپنی رسپیکٹ خراب ہوتی ہے دوسرے کی نظر میں۔ یہ بچہ چیختا بہت ہے، بچہ روتا بہت ہے، بچہ ضد بہت کرتا ہے، آپ کو پتہ ہے ایسے بچے سوسائٹی میں اچھے بچے نہیں کہلاتے۔ اس وقت تو بچے چلے جاتے ہیں کر کے، بعد میں پتہ ہے کیا جاتے ہیں؟ بہت گندے بچے ہیں یہ چیختے بہت ہیں، روتے بہت ہیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو کسی کی بھی چیز کو دیکھ کر اس سے اس چیز کی طلب کرنا، اگر آپ کو اس کی ضرورت ہے تو آپ کس سے کہیں گے؟ اپنے زور سے بولیں نا، کس سے کہیں گے؟ امی ابو سے۔ مجھ سے مت کہہ دینا بیٹا میرے پاس چیز نہیں ہے ابھی فی الحال، لیکن کہنے کا مقصد ہے ممی بابا سے آپ کہیں گے، اور ممی بابا آپ کو وہ چیز دلائیں گے۔ اگر وہ نہیں بھی دلا سکے تو ممی بابا کو ہم نہیں تنگ کریں گے، ممی بابا کو ہم نہیں تنگ کریں گے، کیونکہ ممی بابا جو آپ کے لیے سوچتے ہیں وہ آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ ہم جو سوچتے ہیں اپنے لیے وہ اچھا نہیں ہوتا۔
جی ٹھیک ہے نا, جو ممی بابا سوچتے ہیں وہ آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے. اچھا ہوتا ہے. آپ بھی بولیں کیا ہوتا ہے؟ اچھا شاباش. چلے بھائی پیارے پیارے بچوں, آج کے پروگرام میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ بچے کیا تیاری کر کے آئے اور ہمیں کیا سنانے والے ہیں. پیارے پیارے بچوں, آج آپ سے ہم اچھی باتیں بھی سنیں گے, لیکن کچھ بچے جو اسپیچز تیار کر کے آئے پہلے ان کو شامل کرتے ہیں. جی آپ کھڑے ہو جائیں ذرا, ایک بار پھر اپنا نام بتا دینا. جی میرا نام محمد عفان ہے. ماشاء اللہ, عفان سنائیے, بسم اللہ. آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بلند مرتبت اور عظیم الشان شخصیت کے عظمت کے پہلوؤں پر گفتگو کا موقع ملا ہے, اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم نبی اکرم کی عظمت کا ادراک کریں تو یہ بات مجھ خاکسار کے لیے ناممکن ہے. آپ ہر چھوٹے بڑے کی دعوت کو قبول فرماتے, کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کو جاتے. آپ کو بچوں سے بے حد محبت تھی. آپ نے بچوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ بچے تو اللہ کے باغ کے پھول ہیں. ہمارے نبی وہ مبارک ہستی جو کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے کہ جب جتنا ذکر نہ ہو کلمہ نامکمل رہتا ہے, آپ کا ذکر نہ ہو تو اذان ادھوری رہتی ہے, آپ کا ذکر نہ ہو تو نماز مکمل نہیں ہوتی, اور جب تک آپ سے سچی محبت نہ ہو تو بندہ مسلمان نہیں ہوتا. کہ جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں وہ دل نہیں رہتا. شکریہ. کیا بات ہے, سارے مل کر زور سے بولیں گے. سبحان اللہ. جس کے دل میں نبی کی محبت نہیں وہ دل نہیں رہتا. مجھے بہت اچھا سا شعر یاد آ گیا, سناؤں آپ کو؟ جی. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا, سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. تو اگر ہمیں دنیا سے مسلمان جانا ہے اور ہمیں اپنے دل کو پاک صاف کرنا ہے تو ہمیں پیارے نبی سے کیا کرنا پڑے گا؟ محبت کرنی پڑے گی, محبت کرنی پڑے گی, اور آپ کی ہر بات پر عمل کرنا پڑے گا. شاباش. چلیں جی, اب آپ کی باری, کھڑے ہو جائیں. ایک بار پھر اپنا نام بتا دیں کیمرے میں. محمد شریم مجتبی. شریم مجتبی, سنائیے اپنی اسپیچ. بسم اللہ. کیمرہ. زنان مصر نے حسن یوسف کا نظارہ کیا تو چوشے دیوانگی میں اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی صدر علی وقار. بلا مبالغہ تمام خوبیوں کے مجسمہ, کمالات کے پیکر, میرے حضور کا جلوہ نصیب ہوتا تو وہی چھری ان کے جگر پر ہوتی. عشق و مستی میں جو بھی تسلیم و رضا کے خنجر سے ذبح ہو جائے, یقیناً اس تک پہنچنے سے پہلے موت خود مر جاتی ہے. ایک بار جو اس در پر آ گیا اسے کسی اور در کی حاجت نہ رہی. جو حضور کے قدموں میں آ بیٹھا وہ بڑے بڑے شہنشاہوں کے سر چڑھا. جس نے آپ کی تلوار دیکھی وہ غیار کی نظروں سے بے نیاز ہو گیا کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. شکریہ. کیا بات ہے, نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین, وہی طٰہٰ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. کیا بات ہے, سارے مل کر زور سے بولیں گے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اور اسپیچ کس نے یاد کی ہوئی ہے؟ جی آپ, جی لیجئے مائک لیجئے, کھڑے ہو جائیں بیٹا. کیا نام ہے آپ کا؟ حرین. ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے. سنائیے. کیمرہ بورا. نحمده وصلی علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر, وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ. میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی ہستی ہیں جن کے احسانات کو گننے لگوں تو شمار ہی نہ کر پاؤں. کائنات میں کوئی ایسا حصہ نظر نہ آئے گا جس میں محسن انسانیت کی روشنی نہ جھلک رہی ہو. ہر شے میرے آقا دو جہاں کی ذات میں غم ہے. لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں, لاؤں کہاں سے لفظ جو تیری ثنا کروں, محسن کہوں بشر یا حبیب خدا کہوں.
جناب والا ختم رسول کی سیرت اور اخلاق ایک کھلی کتاب کی مانند ہے. آپ کی تعلیم کا مرکز انسانوں کا دل ہے. آپ کی تعلیم کا سے صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی روشنی سے منور ہوئے اور بڑے سے بڑا طوفان بھی انہیں کچھ نہ بگاڑ سکا. زمین نبی کی زمانہ نبی کا، زمین نبی کی زمانہ نبی کا، سارے خدائی خزانہ نبی کا. شکریہ. کیا بات ہے، سارے مل کر زور سے بولیں گے سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے پیارے بچوں، اتنی خوبصورت باتیں آپ لوگوں نے شامل کی ہیں. آپ میں سے کوئی اور بچہ جو گڈ ڈیڈز میں سے کچھ سنانا چاہے یا کوئی حدیث ہمیں سنانا چاہے تو بتائیے، ہاتھ اٹھائیے. آپ میں سے کون سنائے گا؟ جی آپ سنائیں گی. کیا نام آپ کا؟ مہیرہ فراز. ماشاء اللہ. کیا سنا رہی ہیں؟ Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, "There is nothing heavier in the scales of good character." واہ کیا بات ہے. یہ جو اچھا کردار ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے کردار کے لیے، اچھے کام کرنے کے لیے، اچھے کارنامے کے لیے کچھ بھی اس کے لیے مشکل نہیں ہوتا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اس کے لیے آسانی ہے، اس کے لیے کوئی وزن نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے. سارے مل کر زور سے بولیں گے. اس سے زیادہ قابل وزن آدمی، اس سے زیادہ ویلیوبل بندہ کوئی نہیں ہے دنیا میں. اس سے ویلیوبل چیز کوئی نہیں ہے. گڈ کیریکٹر جسے کہتے ہیں، یعنی اچھے کردار سے بڑھ کر دنیا میں کوئی نہیں. تو ہمیں اپنا کردار اچھا بنانا. شاباش. جی آپ میں سے آپ سنائیں گی. لیجئے مائک لیجئے. جی کھڑے ہو جائیں بیٹا. شاباش. With the blessings of the bird this year, Allah Almighty gave freshness and greenery to the land without water and vegetation, and by turning dry trees and dead branches green, He loaded them with fruits. The people of Quraysh were thus happy with many blessings coming from all sides. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اللہ رب العزت دیکھیں، اس کو میں آن دی ادر ہینڈ ایسے سمجھاتا ہوں. جب اللہ رب العزت کسی پر روکنا چاہتا ہے نا، رزق روکنا چاہتا ہے، تو اللہ چاہے تو ایسی اقوام بھی گزری ہیں کہ جن میں قحط پڑ گیا. قحط سے مراد کیا ہے کہ نہ ویجیٹیبلز اگ رہے ہیں، نہ پانی ہے. نہ قحط پڑ گیا، پانی بھی نہیں ہے، ویجیٹیبل، پانی بھی زندگی ہے، کھانا بھی زندگی ہے. اب اگر کچھ بھی نہ ہو تو انسان کہاں کا رہا؟ یعنی انسان مر سکتا ہے. تو اللہ نے ایسے بھی آزمایا، اور اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے چاروں طرف ہریالی بھی عطا فرمائی. اقوام عالم میں قریش کے بارے میں ذکر ہوا تو اللہ رب العزت نے ہریالی بھی عطا فرمائی، یعنی اللہ رب العزت نے پھلوں سے بھی روزی عطا فرمائی. اللہ رب العزت نے میٹھے پانی کی ندیاں بھی عطا فرمائی. تو یہ سب کچھ کا عطا فرمانے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. تو ہمیں کس سے مانگنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ. شاباش. آپ میں سے کوئی؟ جی بیٹا مائک لیجئے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کسی مسلمان کی پریشانی دور کرے گا، اللہ عز و جل قیامت کی پریشانیوں میں سے اس کی ایک پریشانی دور فرمائے گا. کیا بات ہے، سارے مل کر زور سے بولیں گے. اس کو میں دوسرے الفاظ میں سمجھاتا ہوں. گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ ادرز، یعنی جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں اللہ. اور ہمارے پیارے نبی نے پتہ ایک اور بات سمجھائی. کیا سمجھایا؟ جو میں بچوں کو سمجھاتا ہوں. انکلوڈ دا پیپل ہو ایکسکلیوڈز یو. آپ ان لوگوں کو شامل کر لیں جو آپ کو شامل نہیں کرتے. جو آپ کو اپنے ساتھ نہیں کھلاتے. آپ ان بچوں کو اپنے ساتھ کھلائیں. شاباش. اس سے آپ کا جو کیریکٹر ہے وہ پتہ چلے گا اور وہ آپ سے انسپائر ہوں گے، آپ کے قریب آئیں گے. یہی ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں، ٹھیک ہے نا. اور ہمارے نبی کی تعلیمات forgive the people without their apology، یعنی لوگوں کو ان کی معافی مانگنے سے پہلے ہی معاف کر دو. معافی مانگنے سے پہلے ہی شاباش. چلے جی پیارے پیارے بچوں، آپ میں سے کوئی کچھ شامل کرے گا؟ کوئی بات، کوئی اچھی بات؟ جی آپ سنائیں گے. مائک لیجئے. جی بیٹا. لیس الشدید بالسرعۃ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب. اللہ اکبر. پہلوان وہ شخص نہیں جو لوگوں کو بچھاڑ دے، بلکہ بات. پہلوان وہ شخص ہے جو غصے کے وقت اپنی نفس پر قابو رکھے. اپنے نفس پر قابو رکھے غصے کے وقت، وہ ہے پہلوان. پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسروں کو پچھاڑ دے، بلکہ جو اپنے نفس پہ نمل و ازدہا و شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا، نفس امارہ کو گر مارا. تو پیارے پیارے بچوں، آج ہم نے آپ سے بہت کچھ سنائیں گے. جی کھڑے ہو جائیں، ویسے بیٹھ کے بھی چلیں گے، کھڑے ہو جائیں. چلیں. کیا نام آپ کا؟ بلال. بلال. کنفیوز ہو گئے میں کھڑا ہوں یا بیٹھے رہوں. چلے بیٹھ کے سنا دیں. کیا سنائیں گے بلال؟ In the year Noor, Muhammad, may God bless him and grant him peace, was bequeathed to Hazrat Amina.
It was called the year of victory, victory, freshness and prosperity. The people of Quraysh were suffering from economic depression and poverty and famine before. کیا بات ہے, سارے مل کر زور سے بولیں گے. سبحان اللہ. قریش کے لوگ معاشی طور پر مستحکم نہیں تھے, بدحال تھے, اندھیروں میں تھے. اس کو میں آپ کو سمجھاتا ہوں. تیرگی تھی, اندھیرا تھا. پھر اللہ نے حضرت آمنہ کے گھر اپنے نور سے اپنے پیارے محبوب کو پیدا فرمایا, اور بے شک حق آیا اور باطل مٹ گیا, اور باطل کو مٹنا ہی تھا, باطل مٹنے والا ہی تھا. جب آپ آئے تو چاروں طرف روشنیاں ہو گئیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس قبیلے کو بھی اور تمام قبائل کو شیر و شکر کیا اور انہیں ان بدحالیوں سے نکالا, اور اللہ رب العزت نے بھی بلیسنگ فرمائی, رحمت فرمائی, اور انہیں برکتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے صدقے عطا ہوئیں. تو پیارے پیارے بچوں, آج ہم نے بہت کچھ سنا, سیکھا. امید ہے کہ آپ لوگوں نے یاد بھی کیا ہوگا. چلے چلتے جاتے جاتے ہم لوگ سارے مل کر کیا پڑھیں گے؟ کچھ نہ کچھ پڑھیں گے. چلے کچھ نہ کچھ تو ہم نے پڑھنا ہے. تو چلے ہم وہی پڑھتے ہیں جو ایک ایپیسوڈ میں ایک پیاری سی بچی نے ہمیں سنایا تھا, سارے مل کر. لیکن میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, ان پہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام. میٹھا میٹھا ہے میرے محمد کا نام, ان پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام.